بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے، آج جو ہمارا لیکچر ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہم ڈسکس کریں گے وہ بہت ہی آسان اور ایزیلی جو لکھے جاتے ہیں وہ حروف ہے، حروف تہجی کے خط نستعلیق میں جو ایزیلی کیلیگرافی میں یعنی خوش خطی میں لکھے جاتے ہیں وہ ہے دال زال را زا۔ یہ آلموسٹ سیم ہی ہے، بس تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس میں کہ دال میں وہ دال کا جو جس طرح سے یعنی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ ذرا سا مختلف ہوتی ہے۔ را سے را ڈائریکٹلی نیچے لائن کی طرف آتی ہے اور دال ذرا سا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں الف با جیم کو ڈسکس کیا تھا۔ الف 3 نقطوں کے برابر ہوتا ہے، با 4 نقطوں کے، اور جیم انڈے کا شیپ بناتا ہے۔ آج کا لیکچر جو ہمارا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ دال زال را زا، کہ اس کا ڈیزائن کیسا ہے، کس طرح لکھی جاتا ہے، خوش خطی میں کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو پیپر میں کس طرح پریزنٹ کریں گے، پیپر میں پین کے ساتھ کس طرح پریزنٹ کریں گے۔ یہ جو میں نے یہ میڈ میں لائن کھینچا ہے، یعنی دو لائنز کے درمیان جو لائن میں نے کھینچا ہے اور یہ لائن کے اینڈ پر جو لائن کھینچا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈ سے جو لائن کھینچا ہے اس سے دال کا سرا شروع ہوتا ہے، یعنی دال سٹارٹ ہوتا ہے اور نیچے لائن سے ٹچ ہوتا ہے۔ اور ابھی میں آپ لوگوں کو دال کا ڈھانچہ بناؤں گا کہ دال کا اسکیچ کیسا ہوتا ہے اور یہ ایکچولی یعنی اصل میں کس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس ڈھانچے کو دیکھ کر دال کو بنائیں گے اور کٹ مارکر کو اسی طرح پکڑیں گے جس طرح اردو کے لیے ہم پکڑتے ہیں۔ اردو کے لیے میں نے آپ کو بھی طریقہ بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ نقطوں کے ذریعے بھی پکڑ سکتے ہیں کٹ مارکر کو، اور کراس ڈالیں گے، کراس بنائیں گے، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے کٹ مارکر کو پکڑا ہے تو یہ اردو کے لیے پکڑا ہے، انگلش کے لیے نہیں۔ یہ میں نے یہ دال کا شکل بنایا ہے کہ دال میں آدھی شکل را کی ہوتی ہے، یعنی را کو ڈالیں گے، اس کے بعد وہ دال خود بخود وہ دال کا پہلا جو سرا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ کریں گے۔ اس کو میں نے یہ دال بناتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ سرا بناتا ہوں، یہ مڑا ہوا ہوتا، اور پھر را والا حصہ یہ میں نے جو کونے میں بنایا ہے، یعنی جو را کی شکل میں نے اس کو لکھا ہے۔ تو یہ ہے دال زال ہمارے پاس کٹ مارکر سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کٹ مارکر سے نہیں یعنی سمپل پین سے ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر فرینڈز، آپ لوگوں کو اس پر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی پڑی ہوں گے، دال زال را زا پر اور باقی حروف تہجی پر۔ اس کے بعد انشاءاللہ حروف تہجی ختم ہونے کے بعد یہ جو میں نے سپریٹ لکھے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جڑے ہوئے کپل یعنی جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں وہ اس کا طریقہ کار کس طرح ہوگا وہ بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم انشاءاللہ جملے بنائیں گے۔ اور اب ہم آتے ہیں را کی طرف کہ را کے اینگل کس طرح ہوتا ہے اور یہ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ را جس سرے سے شروع ہوتا ہے وہ ذرا سا ٹیڑھا ہوتا ہے، یعنی رائٹ طرف ذرا سا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو لیفٹ سائڈ پر یعنی بائیں طرف جو میں نے را بنائے ہیں یہ دونوں غلط ہے، یہ تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ را غلط ہے اور یہ را صحیح ہے۔ یہ رائٹ طرف، یہ دائیں طرف یہ صحیح ہے، اور یہ بائیں طرف جو میں نے بنائے ہیں یہ غلط ہے، یہ میں نے قصدن آمدن بنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے۔ اور وہی طریقہ کار ہے، دال کی طرح مڈ لائن سے ڈرا کریں گے، یعنی لائن کے درمیانی حصے سے ڈرا کریں گے اور لائن کے آخری حصے تک چھوڑیں گے اور آخری حصے پر ختم کریں گے۔ اور اس کا نیچے والا حصہ ٹرائنگل جیسا ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ لوگ کے سامنے را کے سامنے ٹرائنگل بھی لکھ دیا کہ اس کا آخری والا حصہ ٹرائنگل جیسا ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ خط نستعلیق کے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں، اور خط نستعلیق کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جو حرف شروع ہوتا ہے، یعنی حرف کی جس طرح سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ بھی نوک کی طرح یعنی نوکدار ہوتا ہے، اور جس حرف جہاں ختم ہوتا ہے وہ بھی نوکدار ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا بھی۔ اور یہ لائنز میں نے اس لیے بھی ڈرا کیا کہ ان کے درمیان آپ لوگوں کو رازا کو ڈرا کریں گے، اور یہ رازا وہ لائنز ٹیڑھا اس لیے بنایا کہ رازا کا ڈائریکشن اس طرح ٹیڑھا ہی ہوتا ہے، یعنی بالکل 90 اینگل جیسا ہی نہیں ہوتا۔ تو اب ہم مارکر سے را زا جا کو ڈرا کریں گے، جا بھی اس میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد پن سے طریقہ کار کو ڈسکس کریں گے کہ پن سے اس کا سمپل پن سے طریقہ کار اس کا کیا ہوتا ہے، یعنی جس کی نوک کٹ نہ ہو، جس کی جو نوکدار نہ ہو، اور جس سمپل پن سے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف کہ پن سے طریقہ کار کیا ہوتا ہے دال زال کا اور را زا کا۔ کیونکہ ڈیئر فرینڈز، آپ لوگوں کو صرف ہیڈنگز دینی ہوں گی پیپرز میں کٹ مارکر سے، اور کٹ مارکر سے یعنی آپ لوگوں کو صرف ہیڈنگز دینی ہوں گی، کیونکہ آپ سارا پیپر تو کٹ مارکر سے نہیں کر سکتے۔ وہ الگ بات ہے، جس کا پریکٹس زیادہ ہو وہ کٹ پن سے کر سکتے ہیں سارا پیپر۔ تو ہم سمپل پن سے ڈرا کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو سمپل پن سے بھی طریقہ کار ہمارے ذہن میں ہو، اور ہم بآسانی پیپر کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔
تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پن سے بھی دال را کا اسکیچ اور ڈھانچہ بنایا تاکہ آپ لوگوں کو اس میں بھی فرق واضح ہو جائے اور آپ لوگوں کو اس سے بھی اندازہ ہو سکے. اس کو دیکھ لیں گے اور اس کو یعنی جب بھی ڈرا کریں گے تو اس کو دیکھیں گے دال را کے ڈھانچے کو اور اسی طرح اسی کے مطابق ڈرا کریں گے. تو یہ میں آپ لوگوں کو سمپل پن سے ڈرا کرتا ہوں. پہلے میں را کو ڈرا کرتا ہوں. آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہلے را کو ڈرا کریں پھر وہ دال کا مڑا ہوا حصہ آپ لوگ اس کے ساتھ ملا سکے. پہلے را کو ڈرا کرے پھر اس کے ساتھ وہ مڑا ہوا حصہ دال کا ملا سکے. اب اس کے بعد را کی طرف بڑھتے ہیں کہ را کو کس طرح ڈرا کریں گے. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ یہ مڈ لائن سے وہیں سے شروع ہوتا ہے, درمیانی حصے سے, اور آخری پر ختم ہوتا ہے. اور یہ ذرا سا ٹیڑھا شروع ہوتا ہے, یعنی بالکل سیدھا بسیدھا 90 اینگل جیسا نہیں ہوتا, ذرا سا یہ دائیں طرف ٹیڑھا ہوتا ہے اور یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ناظرین, جس میں ہم نے دال زال را کو ڈسکس کیا جو کہ حروف تہجی ہے اور حروف تہجی میں سے آتے ہیں, اور یہ خط نستعلیق کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد انشاءاللہ خط ثلث خط کوفی کو بھی ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے جملے ڈسکس کریں گے کہ اس کو میل جول کر کس طرح بناتے ہیں, اور اس کو میل جول کر یعنی جملوں میں کس طرح لکھیں گے. دال زال کو الف سے لے کر یا تک کے حروف کو لکھیں گے انشاءاللہ. چونکہ اگلے لیکچر میں ہم نے الف با جیم کو ڈسکس کیا تھا, اس کو بھی لکھیں گے, ان کو سب کو بھی لکھیں گے. تو باری باری انشاءاللہ آتے ہیں, اور ان سب حروف تہجی کو جملوں میں بھی ڈسکس کریں گے. تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, جو کہ ہمارے چینل کا نام ہے کیلیگرافی ہب ود معاذ, تاکہ آپ لوگوں کو آگے بآسانی خوش خطی یعنی کیلیگرافی میں کوئی مسئلہ نہ ہو. خدا حافظ والسلام.